تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ یہ موضوع پر سلسلہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پہلے اس چیز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لانے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور آگے اس سلسلے کے تحت جو ٹاپکس ہم لے کر آئیں گے اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا۔ یعنی ہم سلسلے میں ان ٹاپکس پر کلام کریں گے جو سیرت کے اندر داخل ہیں، لیکن آج کے سلسلے میں ہم یہ سلسلہ لانے کا مقصد اور سیرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یا ان کی سیرت کے بارے میں سننا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ بہت سارے علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی اور طرف نہ جاتے ہوئے فقط اتنا دیکھیں کہ جن کی سیرت ہم سن رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو اتنا ہی کافی ہے ایک عاشق رسول کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لانے کی کوشش کی ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، سیرت کے لغوی اعتبار سے جو ابتدائی معنی ہوتے ہیں وہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سیرت کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن اب عام بول چال کے اندر، عوام اور علماء کے اندر جب مطلقاً سیرت کہا جاتا ہے تو اس سیرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مراد لی جاتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21، اور یہ سورت پارہ 21 میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہیں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جسے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کے طریقے سے، ان کے طور سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں ایک با کردار مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے تو ہم کون سا طریقہ اختیار کریں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنا سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے احوال کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا۔ اور یہ معلومات کیسے آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے، یا کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے سے یہ معلومات حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں کہ ناظرین، یہ ہمارے سلسلے کے ذریعے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور اسے درس حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، تاکہ آخرت سنورے اور دنیا بھی سنورے اور دنیا کے اندر دل میں سکون ملے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی یہ سلسلہ لانے کی۔ دوسری وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ یعنی جس چیز کا حکم اللہ دے اور جس چیز کا حکم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اس پر عمل کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کیسے سمجھیں گے کہ کیا حکم فرمایا ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں؟ تو وہ سیرت کا مطالعہ کرنے یا کسی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، آپ کی سیرت کے احوال سننے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ جب سیرت پتہ چلے گی تو ہم سیرت کے مطابق عمل بھی کرنے لگیں گے، اور پھر اس حکم قرآنی کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اس پر ہمارا عمل ہوگا۔ یہ دوسری وجہ بیان ہوئی۔ ایک اور وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے یا سیرت کیوں سننی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب، پیارا نہ ہو جاؤ۔ اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہو، باپ کی محبت سے زیادہ ہو، اولاد بلکہ تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ محبت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنے لگتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، ایک ہوتی ہے طبعی محبت کہ بندے کے دل میں یہ ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے، یہ ایک طبعی محبت ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، یہ ہوئی ایک طبعی محبت۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ تو یہ محبت اب بڑھے گی کیسے؟ محبت بڑھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ محبت بڑھنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو اس کے حسن و جمال پر وہ فدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب
ہم سیرت کے حسین پہلو میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو سنیں گے تو ان سے محبت پیدا ہوگی، اور دن بدن ان سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ محبت پیدا اس طرح ہوتی ہے کہ کسی کے فضل و کمال کو سنیں۔ اب ہم ہمارے ان سلسلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو سنیں گے تو ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ محبت بڑھتی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے۔ کسی نے ہم پر احسان کیا، ہم پریشانی میں تھے، ہم تکلیف میں تھے، ہم پر کسی نے احسان کر دیا، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم امتیوں پر جتنے احسانات ہمارے نبی کے ہیں، یقیناً کسی کے اتنے احسانات نہیں ہیں۔ ان کے احسانات یہ ہیں کہ یہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنے امتی کو یاد کیا۔ معراج کی رات جب اللہ پاک کا دیدار کرنے گئے تو وہاں انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی امتیوں کے لیے سوال کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا اور جب آپ کو قبر مبارک میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی لباہے مبارک کو حرکت تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دی۔ یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ پھر ہمارا مشقت میں پڑھنا، یہ تو قرآن نے صفت بیان کی، تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گوارا نہیں۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہیں کہ صرف اور صرف امتیوں کے مشقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ترک فرمایا۔ یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم کسی سلسلے میں لے کر آئیں گے کہ ان کے احسان کیا کیا ہے، ان کے ہم پر شفقتیں کیا کیا رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کے احسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل ان کے احسانات بیان کریں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھے گی۔ محبت بڑھتی ہے کسی کے عادت و اطوار سے متاثر ہو کر، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، ان کے رہنے کا انداز، ان کے کھانے کا انداز، ان کی ازدواجی زندگی گزارنے کا انداز۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان جب کسی کے اچھے انداز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والے کوئی ہیں تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلوں میں ان کے چلنے کے انداز، ان کے گفتگو کے انداز اور بھی بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس لے کر آئیں گے۔ جب ہم ان ٹاپکس پر ان کی سیرت کو سنیں گے، ان کے انداز کو سنیں گے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ میں نے مختصراً میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سلسلوں کے ذریعے، یہ سلسلہ دیکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری باتیں جس کا تذکرہ میں نے کیا، چلنے کا انداز، عادت و اطوار، شفقت، حسن، جمال، کمال، فضائل، یہ ساری باتیں تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں۔ حسن و جمال دیکھیں تو بے مثال ہیں، فضل و کمال دیکھیں تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، احسانات، شفقت تو ایسی ہیں جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کے احسانات، آپ کا شفقت کا ہونا اس امت پر ایسا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین یعنی سراپا رحمت بنا کر اللہ پاک نے بھیجا، سراپا رحمت ہے۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شفقت و احسان اور اس امت پر رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ سیرت سننے سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، کمال و فضائل کیسے تھے، اللہ پاک نے جو مراتب عطا فرمائے وہ کیسے مراتب تھے، آپ کس طرح اپنی امت پر مہربان ہیں، شفقت رکھتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمارے سلسلے یہ دیکھنے کی اپنی
عادت بنا لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سلسلے کو دیکھنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت تو ہے، لیکن انشاءاللہ سیرت سنیں گے تو محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اور وجہ بیان کی ہے، سیرت کی معلومات اس لیے بھی حاصل کی جاتی ہیں کہ وہ شخص کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی رکھتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ جس سے محبت کرتا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے پڑھائی کہاں کی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ترقی جو کی تو یہ ترقی کرنے میں کیا چیز تھی، اس کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جس کے اندر دلچسپی رکھی جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہو؟ بالکل نہیں ہے، کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ اب دلچسپی یہ بڑھے گی کیسے اور ان کے متعلق معلومات حاصل ہوگا کیسے؟ تو یہ سلسلہ دیکھنے سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ معلومات حاصل ہوگی۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ تو میں نے کچھ وجوہات بیان کی جس مقصد کے تحت ہم آپ کے لیے یہ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سیرت ہے کیا۔ علماء اکرام نے، محدثین نے زندگی مبارک کے کچھ خاص پہلو کو سیرت کہا، کچھ خاص پہلو کو انہوں نے کہا کہ یہ سیرت ہے، لیکن سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس موضوع کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس کے تمام مراحل حیات، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اس دنیا سے پردہ کرنے تک کے جتنے معاملات ہیں زندگی گزارنے کے، سب کو سیرت بیان کیا کہ یہ سب سیرت ہے۔ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ میں رہنا، یعنی آپ کے دادا کے ساتھ رہیں، آپ کے چچا کے ساتھ رہیں، یہ بھی سیرت ہے۔ بچپن میں جس انداز سے زندگی گزاری، یہ سیرت ہے۔ جوانی میں جس انداز سے آپ نے عبادتیں کی، یہ سیرت ہے۔ تبلیغ دین کی، یہ سیرت ہے۔ اس میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کیا، یہ سیرت ہے۔ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جس طرح کے معاملات تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات تھے، کاروباری اعتبار سے جس طرح کے معاملات تھے، یہ سب سیرت ہے۔ گویا کہ دنیا میں تشریف لانے سے لے کر وفات تک کے تمام مراحل کو سیرت نبویہ کے مصنفین نے فرمایا کہ یہ سب سیرت ہے۔ آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلق ہو، وہ خواہ انسانی زندگی کے معاملات ہو یا نبوت کے معجزات ہو، ان سب کو سیرت میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات یہ سیرت ہیں۔ حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک یہ بھی سیرت ہے، اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک کے معاملات، یہ سب سیرت ہے۔ اور ازواج کے ساتھ جو زندگی آپ نے گزاری، ازدواجی زندگی، یہ بھی، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے جو کوششیں فرمائی، یہ سب آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحہ یہ آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہو یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہو یا آپ کی اولاد یعنی اہل بیت، ان سب کی کتاب، زندگی کے اوراق، یہ سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا، ان کے بارے میں جو فرامین آپ کے ہیں،
یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلوں میں انہی سے، یعنی جو سیرت کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سیرت میں کیا کیا ہے، تو ان میں انشاءاللہ عز و جل مختلف عنوانات پر مختلف سلسلے لے کر آئیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ اختتام کی طرف ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ حکمت بیان کرتا ہوں. یہ حکمت بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب ہی میں کیوں تشریف لائے. بنی اسرائیل کے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں جو عرب میں تشریف نہیں لائے، یہ کسی اور جگہ تشریف لائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو ملک عرب میں مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم زمین کا نقشہ دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ، یہ 3 بر اعظموں کے درمیان میں جگہ دی ہے. ملک عرب کو یہ 3 بڑے بڑے بر اعظموں کے درمیان میں جگہ دی ہیں. اس سے یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے اگر کسی جگہ کو مرکز بنایا جائے تو وہ ملک عرب سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ ایک جگہ سے 3 بڑے بر اعظموں تک دعوت پہنچائی جا سکتی ہیں. خصوصاً حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے خاص تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی حق کی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچانا یہ آسان ہوتا. غالباً یہی وہ حکمت الہیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا، یعنی پوری دنیا کی ہدایت کا کام پھر انہیں سپرد فرمایا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، سیرت سننے کے فوائد کیا ہیں یہ بھی سنا، سیرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کا بھی ذکر سنا، اور اپنے سلسلے کو باقاعدہ ٹاپک کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام ملک عرب میں کیوں تشریف لائے اس کے متعلق بھی کچھ باتیں سنی. انشاءاللہ عز و جل آگے کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد کا بھی ذکر سنیں گے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہیں، تو آپ کے نام بھی بہت سارے ہوئے، اس کا بھی ذکر سنیں گے. ہمارا یہ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، اپنے دوست و احباب کو دیکھنے کی ترغیب دلائیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.